حقیقت رکھتی ہے نا میرے پیاروں. حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک وفد آیا. آپ نے پوچھا کون لوگ ہو؟ کہنے لگے المؤمنون، ایمان والے. آپ نے فرمایا تمہاری کسی بات کی کوئی سچائی کی کوئی گواہی کہ واقعی تم ایمان والے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس 15 خصلتیں ایسی ہیں جو ہماری ایمان پر گواہی دیتی ہیں کہ واقعی ہم مسلمان ہیں اور واقعی ہم ایمان والے ہیں. 5 وہ ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، 5 وہ ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں، اور 5 ایسی اخلاقی خوبیاں ہیں جو ہم زمانے جاہلیت کے اندر بھی کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں. اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو ہم چھوڑ دیں گے. 15 خوبیاں ہیں ہمارے پاس. آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ذرا. کہنے لگے 5 وہ جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں: ان نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اللہ کی وحدانیت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان. یہ 5 چیزیں. کہا اچھا وہ جو 5 تم عمل کرتے ہو وہ بتاؤ. کہنے لگے 5: نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ ونقیم الصلاۃ ونؤتی الزکاۃ ونصوم رمضان ونحج البیت ان استطعنا الیہ سبیلا. یہ 5 چیزیں جب عمل کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی زبان سے گواہی دیتے ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرنے کی استطاعت ہو تو حج کرتے ہیں. یہ 5 چیزیں. کہ وہ 5 چیزیں جو زمانے جاہلیت میں تھی آج بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کو اچھی لگے ورنہ چھوڑ دیں گے. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا الشکر فی الرخاء، الشکر فی الرخاء والصبر فی البلاء والرضا بمر القضاء والرضا بمر القضاء والصدق والثبات عند اللقاء أي عند الحرب وترك الشماتة بالأعداء أو كما قال. کہنے لگے 5 چیزیں جو زمانے جاہلیت میں ہمارے اخلاق تھے آج بھی کیا؟ کہ اللہ خوشحالی دے تو شکر کرتے ہیں، کوئی آزمائش آئے تو صبر کرتے ہیں، تقدیر کی کوئی کڑواہٹ آئے، تقدیر کا فیصلہ کوئی کڑوا آئے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اللہ کے لیے راضی ہو جاتے. دشمن سے مٹھ بھیڑ ہو تو بزدلی نہیں دکھاتے، پیٹھ نہیں دکھاتے. ہم ایسے ہیں کہ دشمنوں کے نقصان پر بھی خوش نہیں ہوتے، چاہے کہ اپنوں کے نقصان پہ خوش ہوں. یہ اخلاق ہے ہمارے پاس. حضور علیہ السلام نے فرمایا انتم حکماء فقہاء کنتم انبیاء. تم تو بڑے حکیم لوگ ہو، دین کی بڑے سمجھ رکھنے والے ہو، قریب تھا کہ تم تو نبی ہوتے. واقعی تمہارے پاس تو ایمان کے علاوات ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کا میں اور اضافہ کرتا ہوں، 20 پوری ہو جائے گی. 5 چیزوں کا اضافہ کرتا ہوں، 20 پوری ہو جائے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنا نہ جمع کرنا کہ استعمال ہی نہ کر سکو، اتنا نہ جمع کرنا کہ تمہارے کام ہی نہ آئے، زندگی چوکیداری میں گزر جائے. اتنا نہ جمع کرنا. جمع کرنا منع نہیں ہے، اچھا کھانا منع نہیں، اچھا پینا منع نہیں ہے، لیکن یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اتنا جمع کیا، نہ دنیا میں فائدہ اٹھایا، نہ کھربوں سال کیریئر کے اندر کام آیا. تو کس لیے کمایا بھیا؟ نہ کھربوں سال کے کیریئر میں کام آیا، نہ 60-70 سال کی زندگی میں کام آیا، چوکیداری کرتا کرتا چلا گیا. فرمایا اتنا نہ اکٹھا کرنا کہ کام بھی نہ آئے. دوسری بات فرمایا اتنا نہ بنانا کہ رہ بھی نہ سکو، اتنا نہ بنانا کہ رہ بھی نہ سکو. پھر آپ علیہ السلام فرمانے لگے تیسری بات فرمانے لگے اس چیز میں ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھنا جس کو تم ایک دن چھوڑ کے جانے والے ہو. یہ کوئی میدان مقابلے کا نہیں ہے، یہ کوئی میدان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نہیں ہے. جس کو کل وہ بھی چھوڑ نکلے گا تم بھی چھوڑ بیٹھو.
اس چیز میں ایک دوسرے سے مسابقہ نہ کرنا. ہمارا تو مسابقے ہیں ہی اس میں، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، اسٹیٹس. ایسی نمائش کا یہ وبا ہے، ایسی نمائش کی وبا ہے جو کسی پل سکون نہیں لینے دیتی. صرف دیکھا دیکھی، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، کیا جوان، ایسی وبا ہے. چادر چھوٹی ہے، پاؤں زیادہ پھیلائے ہوئی ہے. آمدنی ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتی میرے عزیزو، دن ایک جیسے نہیں رہتے. عقل مند آدمی اپنی چادر کے بقدر پاؤں پھیلاتا ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا سمیڑ لیتا ہے. آمدنی اختیار میں نہیں، خرچ اختیار میں ہے. خرچ کو آزاد کر دیا، آمدنی رک گئی، رسوا ہو جائے گا، سودی لین دین میں پڑ جائے گا، اللہ سے اعلان جنگ کے مقابلے پہ آ جائے گا. تو یہ چیزیں مسابقے کی نہیں ہیں. اس نے یہ برانڈ لیا تو ہم نے بھی یہی لینا ہے. ایک دن جوڑا پہنتی ہے 10 لاکھ کا، ایک دن جوڑا پہنتی ہے 35 لاکھ کا، ایک دن جوڑا پہنتی ہے 60 لاکھ کا. یہ کیا ہے؟ کیا اس کو راحت پہنچانے کے لیے؟ صرف نمائش. آسائش جائز، آرائش جائز، ضرورت جائز، نمائش حرام. یہ پیسہ بھی حرام کا گیا، اللہ بھی ناراض ہوا. ضرورت ہے ٹھیک ہے کر سکتے ہو، آسائش ہے اچھی لگے کر سکتے ہو، آرائش ہے آرام ملتا کر سکتے ہو. لیکن ہماری ساری زندگی تو گزری نمائش پہ کہ دوسروں کو کیسے لگ رہا ہے، دوسروں کو کیسے لگ رہا ہے، دوسرے کیسے کیا کہیں گے. دوسرے کیا کہیں گے؟ ایک نا نواب صاحب خوب شاہانہ دعوت کی بچے کی شادی پہ، دنیا کہیں تعریف کرے گی. اچھا شوق ہوتا ہے لوگوں کیا کہتے ہیں. پھر خوب کھانا کھلایا، کھانا کے بعد کچھ نقدی بھی دے دی، مثلا 100 روپے دے دیا اس زمانے میں. پھر کونے پہ اجنبی بن کے بیٹھ گیا. لوگ کیا کہتے ہیں، راستے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اتنا بڑا نواب ہے 100 روپے دیا، 200 روپے دے دیتا. لوگ نہیں خوش. کتنے خدا بناؤ گے بھائی، سب کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے. ایک خدائے حقیقی کو راضی کرنا آسان، اس ایک کو خوش کرنا آسان ہے. بہت سارے خداؤں کو راضی کرنے نکلے تو پریشان رہو گے. ایک رب کو راضی کرو گے سکون سے رہو گے. جس غلام کے بہت سارے آقا ہو اس کی تو مصیبت آ جاتی ہے. کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، کس کو خوش کروں کس کو راضی کروں. ایک غلام ہے آقا بہت ہے، اور ایک یہ ہے کہ آقا ہی ایک ہے غلام بھی ایک ہے. اس کے لیے آسان ہے نا. جس نے دنیا میں اپنے بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں اس کی زندگی عذاب سے کم نہیں ہے، اور جس نے ایک خدا کو راضی کرنے کی ٹھان لی ہے وہ سکون سے، وہ سکون سے ہے. تو یہ جو بیماری ہے نا ایک دوسرے سے آگے، ایک دوسرے سے بڑھ کر نمائش، اس نے زندگی عذاب بنا رکھی. ایسا اسراف ہے، ایسا اسراف ہے. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ بڑے اچھے لوگ ہو، تمہارے اندر واقعی ایمانی خوبیاں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں 5 اور لے لو. تم اتنا نہ اکٹھا کرو کہ کام ہی نہ آئے، اتنا نہ بناؤ کہ رہ ہی نہ سکو. اور اس چیز میں ایک دوسرے سے نہ آگے بڑھو جسے کل وہ بھی چھوڑ جائے گا تم بھی چھوڑ جاؤ. کیا مردوں میں کیا عورتوں میں. سونار کے پاس جاتے، ایسی جولری میرے گھر کی کسی کی نہ بنی ہو ایسی بنا کے دو، ایسا ہیرا دو جو میرے گھر میں سے کسی کے پاس نہ ہو. اس کے بھی مزے لگے ہوتے. وہ کہتا ہے وہ تو تم سے اچھی والا لے کے گئی ہے، یہ کہتا ہے اس سے مہنگا مجھے دے دو. ایسا برانڈ، ایسی چیزیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے اس چیز پہ نہ پڑو. یہ مقابلے کا میدان نہیں ہے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ارے نیکیوں میں آگے بڑھ کے دکھاؤ نا جو کیریئر میں کام آنے والا ہے. یہ ہے مسابقی کی جگہ، میدان ہے آگے بڑھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے نبی کی صحبت سے روشن عقل ملا تھا، بیدار دل ملا تھا، صاف ستھری سمجھ بوجھ ملی تھی نبی کی صحبت سے. ایک دن کہنے لگے اب حضرت صدیق اکبر نیکیوں میں ہمیشہ ہی پہلے نمبر پر ہوتے ہیں، اب میں نے طے کیا کہ میں بھی ان سے آگے نکلوں گا.
ایک دن ایسا ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والا ہے؟ آج ضرورت ہے اللہ کے دین کو تمہارے مال کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تو فرمانے لگے میں خوشحالی میں بہتر تھا حضرت صدیق سے۔ آج میں چاہا آج پہلا نمبر ہوگا، میں اپنی ساری کمائی اور سارا سرمایہ اس کو 2 حصوں میں کیا، آدھا سرمایہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، سارے سرمایہ میں سے آدھا لے کے آئے۔ اتنے میں حضرت صدیق آئے، کہا تم کیا لے کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سارا ہی سمیٹ کے لے کے آیا ہوں اور گھر میں صرف اللہ کا نام چھوڑا ہے۔ ادور فرمانے لگے اس آدمی سے ہم آگے نہیں نکل سکتے۔ یہ مسابقہ ہوا کرتا تھا، یہاں جیت ہوا کرتی تھی۔ اور سچ کہہ رہا ہوں، نیکیوں میں آگے بڑھو گے محبتیں بڑھیں گی، دنیا میں ایک دوسرے سے مسابقت بڑھے گی، حسد بڑھے گا، کینہ بڑھے گا۔ سکے بھائی ہو نا، ایک دوسرے سے مسابقہ شروع ہو جائے، حسد بڑھے گا، کینہ بڑھے گا۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے محبتیں بڑھے گی، پیار بڑھے گا۔ دنیا میں ایک دوسرے سے مسابقہ بڑھو گے، کینہ بڑھے گا، بغض بڑھے گا، نفرت بڑھے گی، حسد بڑھے گا۔ نیکیوں میں بڑھو گے محبتیں بڑھیں گی، الفت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، اتفاق بڑھے گا۔ بڑھ رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے؟ کینہ بڑھ رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے؟ حسد بڑھ رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے؟ بغض بڑھ رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے؟ جھگڑے بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ریس لگی ہوئی ہے دنیا پہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا 3 چیزیں بتائیں، چوتھی چیز بتائیں۔ فرمایا فاتقوا اللہ الذی، اس ذات سے ڈرو کل جس کے پاس تمہاری پیشی ہے، جس کے پاس تمہاری کل حاضری ہے۔ اور آخری بات فرمائی، فرمایا اس چیز کی رغبت رکھو جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جنت ہے، اس کی رغبت پیدا کرو۔ ایک نوجوان نے شاندار گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد دنیا والوں سے کہا آؤ میرا گھر دیکھو۔ لوگ آتے گئے، تعریف کرتے چلے گئے، کیا خوب گھر ہے، ہر چیز ہی اچھی لگائی ہے۔ ایک بوڑھا سر کے بعد سفید، کمر جھکی ہوئی، ہاتھ میں لاٹھی، سیدھا اس نوجوان کی خدمت میں آیا اور اس کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے تیرا گھر تو بہت ہی بڑھیا ہے، ہر چیز ہی اچھی لگائی ہے، لیکن اس میں 2 خامیاں بھی ہیں۔ اب رگوں میں خون ہو، ہڈیوں میں گودا ہو، جیب میں پیسہ ہو تو بس اوقات بوڑھے باپ کی بات اچھی نہیں لگتی، بوڑھی ماں کی بات بیٹی کو اچھی نہیں لگتی۔ نوجوان جھنجھلا کر کہنے لگا بڑی میاں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، آپ کو میرے گھر میں کون سی خامیاں نظر آ گئی؟ بڑی میاں تحمل سے فرمانے لگے بیٹے تیرے خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں، اس میں 2 خامیاں ہیں۔ تیز لہجے میں کہا بتائیے کون سی خامیاں ہیں؟ بڑی میاں کہنے لگے بیٹے 2 خامیاں یہ ہیں، نہ یہ مکان پائیدار ہے نہ اس کا مکین پائیدار ہے، نہ یہ گھر ہمیشہ کا ہے نہ یہ گھر والا ہمیشہ کا ہے۔ خوش نصیب تھا وہ نوجوان، خوش قسمت تھا وہ نوجوان، سینے میں ابھی تک دل تھا، پتھر نہیں ہوا تھا۔ خوش نصیب تھا وہ نوجوان، سینے میں اب تک دل تھا، پتھر نہیں تھا۔ اب تو یہ پتھر ہوتا ہے نا، پیاروں کو کندھوں پہ رکھتا ہے، جنازہ اٹھاتا ہے، قبر میں رکھ کے آتا ہے۔ مجال ہے یہ اثر لے کہ اس قبر کے من من مٹی کے نیچے کل میں نے بھی آنا ہے۔ یہ سینے کا دل کہاں ہے؟ لقمہ حرام سے اور ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے سینے کا دل نہیں رہنے دیا، پگھلتا ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں لیتا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایک آیت سنی ڈاکہ مارنے نکلے تھے، حد فضیل ڈاکہ مارنے نکلے تھے۔